السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج کی اس مبارک محفل میں میرا موضوع سخن ہندوستانی مسلمان اور فرقہ وارانہ فسادات ہے۔ بڑا ہی حساس موضوع ہے، بڑا دلسوز موضوع ہے۔ برادران ملت، آج فرقہ وارانہ فساد ہندوستانی تہذیب کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ہندوستان کا بچہ بچہ ان خریز فسادات کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ کسی خوری فساد کا تذکرہ سن کر اب اس کے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوتی، اس کا شعور بیدار نہیں ہوتا، اس کے ذہن و دماغ پر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فسادات ہندوستان کے خوددار مسلمانوں کی ان خدمات کا صلہ ہے جو خدمات تحریک آزادی میں مسلمانوں نے انجام دی ہے، جو خدمات شاہان مغلیہ اور خلجی و غوری اور خاندان غلامہ نے وہ خاندان تغلق نے انجام دی ہے۔ برادران ملت، ہندوستان جنت نشان صدیوں سے انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ غلامی کا طوق اور ذلت کی زنجیر یہاں کے عوام کا مقدر بن چکی تھی۔ ظلم و بربریت، جور و ستم کا بازار ہر طرف گرم تھا، لیکن کسی میں جرأت نہ تھی کہ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا، حریت و آزادی کا نعرہ بلند کرتا۔ یہ صرف مسلمان تھے جنہوں نے ذلت و رسوائی اور غلامی و محرومی کی تاریکی میں مشعل آزادی روشن کی اور سن 1857 کا انقلاب برپا کیا، ہندوستانی عوام کو خواب غفلت سے بیدار کیا، ان کے دلوں میں جذبہ حریت پیدا کیا۔ اگرچہ یہ عظیم انقلاب لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے باوجود بظاہر ناکام ہو گیا تھا، مگر شاملی کے میدان میں شہید ہونے والے باہمیت خوددار مسلمانوں کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں گئی، وہ دلوں میں آزادی کی جیوتی روشن کر گئے، اپنا نام تاریخ حریت میں محفوظ کر گئے۔ اس انقلاب کے بعد جس کو انگریز بدل کر نام دیتے ہیں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی اور دوسری طرف دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا۔ دونوں کا مقصد انگریزوں کے تسلط سے آزادی تھی۔ ادھر کانگریس نے خود مختاری کا مطالبہ کیا، ادھر شیخ الہند نے آزادی کی بنیاد رکھی۔ ہر طرف انگریزوں کے خلاف نفرتیں پیدا ہونے لگی، آزادی کے نغمے گونجنے لگے، عدم تعاون کا آغاز ہوا اور ابتلا و آزمائش کا دور شروع ہوا۔ ہندو مسلم اتحاد کا نمونہ دکھائی دینے لگا۔ ایک طرف غیر مسلم لیڈران تھے تو دوسری طرف علماء اسلام تھے، اور دونوں قدم سے قدم ملا کر آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ مہاتما گاندھی اگر قائد تحریک تھے تو شیخ الہند بانی تحریک تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا عز الرحمن سیوہانوی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا عبد الماجد بدایونی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری اور دوسرے تمام علماء رحماء جو منبر و محراب اور خانقاہ کے افراد تھے، جب جذبہ حریت سے سرشار ہو کر میدان عمل میں کودے تو گئے ہندوستانی عوام کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل اور تمام بڑے بڑے ہندو لیڈران ان کی عظمت کے قائل تھے، ان کی خدمات کے معترف تھے۔ بڑی جد و جہد کے بعد یہ دیش آزاد ہوا۔ 15 اگست سن 47 کو آزادی کا نیا سورج طلوع ہوا۔ امید تھی کہ امن و سکون، محبت و مساوات کے ایک نئے دور شروع ہوگا، ہندو مسلم اتحاد کا نیا باب کھلے گا، تعمیر و ترقی، خوشحالی و فارغ البالی کا آغاز ہوگا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ ہمارے علماء نے، ہمارے جیالوں نے جس دن کے لیے اپنی قیمتی جان وطن پر قربان کی اور جیل کی صحبتیں برداشت کی، اس کا پھل مسلسل فسادات کی شکل میں ظاہر ہوگا، نفرت و تعصب کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ مسلمانوں پر توپ و تفر کے دہانے کھولے جائیں گے، مسلمانوں کی عزت و آبرو و روزی کا سودا کیا جائے گا، ان کی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کے یتیم بنایا جائے گا، مسلم بستیوں کو جلا کر خاک کیا جائے گا، انہیں وطن پرستوں کو غداری کا الزام دیا جائے گا۔ برادران ملت، آج ہندوستانی مسلمان قدم قدم پر مصائب و آلام کا شکار ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اس ہندوستانی میں ہو رہا ہے جس کا ذرہ ذرہ
سے لہو کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ قدم قدم پر ہماری قربانیوں کے نشانات ملیں گے، مگر پھر بھی مشق ستم انسان ہے، کیونکہ احسان کو احسان سمجھنا بڑے ظرف والوں کا کام ہے۔ اور مسلمانوں، تم نے ایسی قوم پر احسان کیا ہے، تم نے ایسی قوم کو آزادی کی دولت سے سرفراز کیا ہے، تم نے ایسی قوم کو ذلت اور رسوائی کی غار سے نکالا ہے، جو نہیں جانتی کہ وفا کیا ہے، جو نہیں جانتی کہ محبت کیا ہے، جو نہیں جانتی کہ ضمیر کیا ہے۔ مسلمانوں، یہ تمہاری کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہندوستان آزاد ہے۔ تم نے اس ملک میں یکجہتی و محبت کا ماحول پیدا کیا، عوام کو طبقاتی نظام سے نکال کر عوام کو وحدت و مساوات کی بلندیوں پر پہنچایا، امن و سکون اور پیار و محبت کی دولت سے اس ملک کو مالا مال کر دیا۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی کو اخوت و محبت کی لڑی میں پرو دیا، یہاں رہنے والوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، علوم و فنون اور تہذیب و تمدن سے آراستہ کیا اور عروج اور ارتقاء کی بلندیوں پر پہنچایا۔ صدیوں سے ہندوستان اتحاد و اتفاق کا مرکز رہا ہے، یہاں پیار و محبت کے نغمے گائے گئے، وحدت و مساوات کے ترانے گونجے، اور تمہاری کاوشوں سے ہندو مسلم کا وجود اس وطن کے رخ زیبا کی دو خوبصورت آنکھ بن گیا، اور جو مل کر دشمن کے لیے چٹان بن گئے تھے، لیکن آج مٹھی بھر فرقہ پرست جنونی انسان صدیوں پرانی تہذیب کا گلا گھونٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، فرقہ پرستی کو ہوا دے رہے ہیں، معصوم انسانوں کا لہو چاٹ رہے ہیں۔ آج نفرت و عداوت، بغض و تعصب کا عفریت انسانیت کی لاش پر نقش کر رہا ہے، اور چند افراد نے ہندو مسلم اتحاد کی صدیوں پرانی روایات کو ختم کر دیا ہے۔ آج ہر طرف نفرت ہے، دلوں میں خلید پیدا ہو گئی، انسان کو جلا رہا ہے، اور اس ہندوستانی مسلمانوں کا خون سب سے عرض بن گیا ہے۔ 360 دن میں 660 فسادات ہوتے ہیں، اور نشانہ کون بنتا ہے؟ یہی مسلم قوم، یہی حق پرست، ہر طرف تعصب، ہر جگہ فرقہ پرستی۔ سرکاری آفیسوں میں فرقہ پرست ملیں گے، ہوٹلوں میں فرقہ پرست ملیں گے، کہیں چلے جاؤ تمہارا سامنا فرقہ پرستوں سے ہوگا، ایسے افراد سے ہوگا جو بھارت کی سالمیت کا سودا کر رہے ہیں، ایسے افراد ملیں گے جو ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج مٹھی پر ضمیر فروش وطن کے غدار تم سے وطن دوستی کا ثبوت مانگتے ہیں، تم سے تمہارا وطن پوچھتے ہیں۔ ان کو بتا دو کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس دیش کے چپا چپا پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرہ ذرہ پر ہمارا حق ہے۔ ہمالیہ کی بلندی، ہند کی گہرائی، گنگا کی پاکیزگی، سرزمین ہند کی شادابی ہماری عظمت کی گواہ ہے۔ تم پوچھتے ہو کہ اس وطن کو کیا دیا ہے، تو سنو، اس وطن کو قطب مینار کی بلندی اور جامع مسجد کی پاکیزگی دی ہے، لال قلعہ کی عظمت اور تاج محل کی خوبصورتی دی ہے، اکبر جیسا مدبر دیا ہے، شیخ الہند کی قیادت دی ہے، اقبال جیسا مفکر دیا ہے، آزادی کی امامت دی ہے، جوہر کی سیاست دی ہے، بخاری کی طلاقت دی ہے، تمہیں تحریک آزادی دی ہے، اپنے لہو سے اس چمن کی آبیاری کی ہے۔ آج تم ہم سے وطن دوستی کا ثبوت چاہتے ہو، جبکہ تم وہ ہو جنہوں نے ہندوستان کا سودا کیا، تم وہ ہو جنہوں نے ہندوستان کو نہ دوران کو دے دیا، تم نے بابو کی ہتیا کی ہے، تم نے اس جنت عارضی کو جہنم بنا دیا ہے۔ اگر تم کو یاد نہیں کہ ہم کون ہیں، تو یاد ہوگا تمہیں منظر جلیہ والا، گھومتا ہوگا نگاہوں میں وہ خونی نقشہ، کون تھا سینہ سفر کھائی تھی کس نے گولی، خون سے کس کے وہاں کھیلی گئی تھی گولی۔ آج تم کل کی ہر ایک بات بھلا بیٹھے ہو، قصہ خانی کی حکایت بھلا بیٹھے ہو۔ مسلمانوں، سندھ سے آنے والوں کو بتا دو، امریکی ڈالر پر پلنے والوں کو بتا دو، وطن کا سودا کرنے والوں کو بتا دو، ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کرنے والوں کو بتا دو، ذرا ان فرقہ پرستوں کو جو مسلمانوں کے لہو سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں بتا دو کہ عہد ماضی کا فسانہ بھی پڑھا ہے ہم نے، یہ بزرگوں کی زبانی بھی سنا ہے ہم نے، آتش فرقہ پرستی کو ہوا دی تم نے، کتنی مظلوموں کی بستی بھی جلا دی تم نے،
باغباہوں کے عنادوں کے شکاری ہو تم، باغباہوں کے عنادوں کے شکاری ہو تم، راون وقت ہو تہذیب سے عاری ہو تم، اہل گلشن کے لیے ایک بلا بن بیٹھے، اہل گلشن کے لیے ایک بلا بن بیٹھے، آ گئی ہاتھ میں طاقت تو خدا بن بیٹھے۔ آج تم ہماری خاموشی کو بزدلی سمجھ لیا ہے، تم نے ہمارے صبر کو فرار تصور کر لیا ہے، تم اشتعال انگیز نعروں سے ہماری